السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جب سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر جھوٹا الزام لگایا اور اسی الزام کے تحت ان کو اے ٹی ایس کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے، اس دن سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں پر خوف طاری ہے یا انہیں ڈر ستاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا جو بیان سنتا تھا اس کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے بیانات کی وجہ سے ہندوستان کے لاکھوں جوانوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں جوان ہندوستان کے راہ راست پر آئے ہیں، اور یقیناً ہم نے اپنی زندگی میں ناموس رسالت پر ایسا پہرا دینے والا انسان کوئی نہیں دیکھا جیسا ہماری ماتھے کی نگاہیں علامہ محافظ ناموس رسالت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دیکھتی ہیں۔ یہ خبر بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جوناگڑھ کی عدالت میں حاضر ہوئے تو وہاں کی پہلی پیشی پر آپ کو باعزت وہاں سے رہا کیا، اور پھر آپ کو کچھ میں لایا گیا۔ یہ کچھ گجرات کے ایک ضلع کا نام ہے، اور غالباً ایک ہفتہ پہلے علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ضلع کچھ کے تحصیل سامکھیالی میں پروگرام کیا تھا، اور وہاں سے بھی آپ کے سر پر کچھ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا۔ مطلب یہ کہ وہی شعر کو لے کر جو الفاظ مفتی سلمان اظہری نے اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے، انہی جملوں کو مدعا بنا کر یہاں سے بھی کیس درج ہوا۔ تو اس لیے آپ کو کچھ کے کورٹ میں بھی لایا گیا، آپ سے پوچھ تاچھ کی گئی، سوالات کیے گئے، جوابات لیے گئے، لیکن تمام باتیں ہونے کے باوجود بھی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی نہیں ملی ہے، بلکہ 3 دن کی پولیس کسٹڈی اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پولیس کے بیچ 3 دن تک اور رہنے والے ہیں، اور جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بروز جمعہ ہے، 9 تاریخ ہے فروری کی۔ ابھی 3 دن تک پولیس کی حراست میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو اور رکھا جائے گا، پھر 3 دن کے بعد مفتی صاحب کو پھر کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہم صرف یہی گزارش کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے کہ وہ آج جمعے کا دن ہے، جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو خصوصی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی رہائی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو باعزت رہا کرائے، اور یہ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں شاید آپ نے ایک خبر اور سنی ہوگی، بریلی شریف سے نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ نے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا ہے، اور جس میں مسلمانوں کی بھلائی بھی ہے۔ آپ آج لاکھوں مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آج میں خود اپنے آپ کو گرفتار کرانے والا ہوں، جس کا نام بریلی میں آئی ایم سی چیف توقیر رضا اور ان کے سنگٹھن کے لوگوں کو لے کر پولیس الرٹ پر ہے، کیونکہ وارانسی کی گیان واپی اور عیدگاہ کو لے کر توقیر رضا نے آج جیل بھرو آندولن کا کال دیا ہے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد جیل بھرو آندولن کی کال کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے سرکشا کے کڑے انتظام کیے ہیں۔ بریلی میں آر اے ایف پی ایس سی کے ساتھ ہی بڑی سنکھیا میں پولیس بل تعینات کیا گیا ہے۔ پڑوسی ضلعوں سے بھی فورسز منگائے گئے ہیں۔ مولانا توقیر رضا آج شام کو 4 بجے کلکٹریٹ پریسر میں گرفتاری دیں گے۔ دیش میں
राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म किया जा रहा है। जेल भरो आंदोलन मुफ्ती अल्लामा सलमान अजहरी साहब क़िबला के सपोर्ट में ये कदम बरेली शरीफ से उठाया गया है, पहल की गई है। और अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की ये हिमायत भी है कि जो अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने करने की कोशिश की है। इसका मकसद ये है कि ये लोग झूठे इल्ज़ामात लगाकर उलमाए किराम को बदनाम करके गिरफ़्तार कर रहे हैं, सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। तो अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने यह पैगाम दिया कि हम झूठा इल्ज़ाम अपने सर पर लगवा कर गिरफ़्तार होना पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें हमारी गिरफ़्तारी ही प्यारी है तो हम खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम खुद अपने हाथों में हथकड़ियाँ डलवाएंगे और ख़ुद अपने आप को सलाखों के पीछे कर रहे हैं। और इसी के साथ अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से अपील भी की है कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करना है, ईमान को बचाना है और अगर खैर चाहते हो तो जो हमने पहल बरेली शरीफ से की है हमारा साथ दें। जेल भरो आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधे मिलाकर हमारा साथ दें और हिंदुस्तान के शहर शहर नगर नगर में ये आंदोलन कायम होना चाहिए और अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि झूठे इल्ज़ामात सर पे लेने से बेहतर है खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, फिर देखना हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून क्या फ़ैसला करता है। बहरहाल वो एक आलिम दीन है और अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा के बेहतरीन खादिम है। उन्होंने जो भी फ़ैसला किया हमें उसमें खैर नज़र आती है, हमें उसमें भलाई नज़र आती है। तो इंशाअल्लाह मैं भी तमाम हज़रात से, तमाम उलमाए किराम से, तमाम उम्मत मुहम्मदिया से यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला के कांधे से कांधा मिलाएं और मुफ्ती सलमान अजहरी के